بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز سادس کا سبق نمبر 258 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دعوی غیر المنقول کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت فَإِنِ ادَّعَى عَقَارًا سے لے کر فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍ تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِنِ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اور اگر جائیداد کا دعویٰ کیا تو اس کے حدود بیان کریں اور ذکر کریں کہ وہ مدعی علیہ کے قبضہ میں ہیں. وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ، اور وہ اس سے اس کا مطالبہ کرتا ہے. لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ، اس لیے کہ اشارہ سے پہچان کروانا متعذر ہوا. لِتَعَذُّرِ النَّقْلِ، منتقل کرنے کے متعذر ہونے کی وجہ سے. فَيُصَارُ إِلَى التَّحْدِيدِ، لہذا حدود بیان کرنے کی طرف جایا جائے گا. فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعْرَفُ بِهِ، اس لیے کہ جائیداد کی پہچان حدود بیان کرنے سے ہوتی ہے. وَيَذْكُرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَ وَيَذْكُرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَأَنْسَابَهُمْ، اور چاروں اطراف کے حدود بیان کریں اور اصحاب حدود کے نام اور نسب بیان کریں. وَلَا بُدَّ مِن ذِكْرِ الْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دادا کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. لِأَنَّ تَمَامَ التَّعْرِيفِ بِهِ، اس لیے کہ پہچان دادے کے تذکرے سے تام ہوتی ہے. عَلَى مَا عُرِفَ، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے. هو الصحیح، یہی صحیح ہے. قال وَإِنِ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ، پہلے بیان کیا گیا تھا کہ صحت دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ مدعا بھی شے معلوم ہو. غیر معلوم چیز پر دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ کا فائدہ الزام ہوتا ہے اور مجہول چیز میں الزام ممکن نہیں ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عقار کا دعویٰ کیا مجلس قضا میں، ابھی عقار ایسی چیز ہے کہ اس سے مجلس قضا میں حاضر نہیں کیا جا سکتا تاکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اور اس کی تعریف بھی ضروری ہے تاکہ پہچان ہو سکے. تبھی پہچان کا کیا طریقہ اپنایا جائے، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو صحت دعویٰ کے لیے سب سے پہلے مدعی عقار کے حدود اربعہ بیان کرے گا کہ شمال میں فلاں ہے، جنوب میں فلاں شخص ہے، اور اسی طرح مشرق اور مغرب، چاروں حدود بیان کریں. اور دوسری بات یہ کہ مدعی یہ کہے گا کہ وہ زمین مدعی علیہ کے قبضہ میں ہیں. اور تیسری بات یہ بیان کرے گا کہ مدعی علیہ سے میں اس زمین کا طالب ہوں، یعنی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مدعی علیہ سے زمین لے کر مجھے دی جائے. لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ، امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے تین باتیں ذکر فرمائی ہے کہ مدعی کے لیے حدود بیان کرنا ضروری ہے، اور اس بات کا تذکرہ کریں کہ زمین مدعی علیہ کے قبضہ میں ہے، اور تیسری بات یہ کہ مدعی اس زمین کا طالب ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ زمین اس کو دلوائی جائے. تو ان میں سے ہر ایک بات کے لیے صاحب ہدایہ ذیل میں دلیل ذکر کر رہے ہیں. تو پہلی بات کہ حدود اربعہ بیان کریں، اس کے لیے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ مدعا بھی کا معلوم ہونا ضروری ہے، پہچان کروانا اس کی ضروری ہے. تو پہچان کا ایک طریقہ تو سابق میں بیان کیا گیا کہ اشارہ کیا جائے. یہاں پر تو اشارہ ممکن نہیں ہے کہ زمین اٹھا کر مجلس قضا میں پیش کریں تاکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے. تو ابھی ہمیں مجبوراً تحدید کی طرف جانا پڑا کہ حدود اربع بیان کریں. اگر عقار میں حدود اربع بھی بیان کیے جائیں تو پہچان ہو جاتی ہے. وَيَذْكُرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَ، اور چاروں طرف حدود بیان کریں. حدود بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں جوانب یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں متصلہ جو لوگ ہیں ان کے نام بتلائیں، اسی طرح ان کے آباء و اجداد کے نام بتائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جد کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے پوری پہچان ہوتی ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ هو الصحیح،
تو ہوا صحیح کہہ کر ایک غیر صحیح قول کی طرف اشارہ کیا، اور وہ صاحبین کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف باپ کا نام لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يُكْتَفَى بِذِكْرِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، اور اگر آدمی مشہور ہو تو اس کے تذکرہ پر اکتفا کیا جائے گا مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے، ہوا صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ فَإِن ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُودِ يُكْتَفَى بِهَا عِندَنَا خِلَافًا لِزُفُرْ رحمہ اللہ تعالی لِوُجُودِ الْأَكْثَرِ، پھر اگر حدود میں سے 3 بیان کیے تو ہمارے ہاں اس پر اکتفا کیا جائے گا، برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے اکثر کے پائے جانے کی وجہ سے۔ بخلاف ما اذا غلط في الرابعة لأنه يختلف به المدعى، برخلاف اس صورت کے کہ جب مدعی چوتھی حد بیان کرنے میں غلطی کر جائیں، اس لیے کہ اس سے مدعا مختلف ہو جاتا ہے۔ ولا كذلك بتركها، اور اس کے چھوڑنے میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وكما يشترط التحديد في الدعوة يشترط في الشهادة، اور جیسے دعوی میں حد بیان کرنا شرط ہے، ایسی ہی گواہی دینے میں بھی حد بیان کرنا شرط ہے۔ وقوله في الكتاب وذكر أنه في يد المدعى عليه لا بد منه، اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کا قدوری میں یہ قول کہ مدعی ذکر کریں کہ وہ جائیداد مدعی علیہ کے قبضہ میں ہے تو یہ ضروری ہے۔ لأنه انما ينتصب خصما اذا كان في يده، اس لیے کہ وہ خصم تبھی بنے گا کہ جب جائیداد اس کے قبضہ میں ہو۔ ولو كان الرجل مشهورا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مشہور ہے تو نسب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا جائے گا، کیونکہ مقصود تعریف ہے، وہ صرف اس کے نام کے ذکر کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ بنائے میں امام محمد اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، یا اپنے وقت کا کوئی بڑا عالم ہو جو کہ مشہور ہو، جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ان کے علاوہ وہ لوگ کہ جو مشہور ہے تو صرف اس کا نام ذکر کرنا کافی ہے، نسب بیان کرنا، نہیں باپ اور دادا کا نام لینا ضروری نہیں ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ فَإِن ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُودِ، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مدعی نے حدود 4 میں سے 3 حدود بیان کیے تو کیا 3 حدود بیان کرنا صحت دعویٰ کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے امام ظفر اور جمہور احناف رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 3 حدود بیان کرنا کافی نہیں ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ اگر 4 میں سے 3 حدود بھی بیان کریں تب بھی صحت دعویٰ کے لیے کافی ہے۔ لوجود الاکثر، یہ جمہور کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، جب 3 بیان کر دیے گئے تو اکثر بیان کیا گیا تو یہ کل کے بیان کرنے کی طرح ہے، لہٰذا 3 حدود بھی اگر بیان کر دیے گئے تب بھی صحت دعویٰ کے لیے کافی ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں ایک جہت میں غلطی کرنے کے مسئلے پر، یعنی مدعی نے 3 جہات تو صحیح بیان کی، ایک جہت کے بیان میں غلطی کی تو ایک جہت کے بیان میں غلطی کرنے کی وجہ سے اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ تو جیسے اس صورت میں دعویٰ باطل ہوتا ہے، ایسی مختلفی صورت میں بھی اگر ایک جہت مدعی بیان نہ کریں تو اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا غلط فی الرابعۃ، یہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب ہے کہ آپ نے جو قیاس فرمائے قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اختلاف ہے۔ اگر مدعی ایک جہت کے بیان میں غلطی کریں تو غلطی کرنے کی وجہ سے مدعا بھی مختلف ہو جاتا ہے، اور مدعا بھی میں اختلاف کی وجہ سے دعوے میں اختلاف آ جائے گا اور دعوی اختلاف سے باطل ہو جاتا ہے، برخلاف اس صورت کے کہ جب 3 جہت بیان کریں اور ایک جہت سرے سے بیان ہی نہ کریں کہ اس میں محظور لازم نہیں آتا، لہٰذا ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ غلط فی الرابعۃ، صاحب ہدایہ یہاں پر الرابع کا لفظ لے کر آئے ہیں، اور حالانکہ الرابع لفظ لانا چاہیے تھا، کیونکہ الرابع حد کے لیے صفت ہے، حد مذکر ہے تو اس کے لیے صفت الرابع لانی چاہیے تھی۔ اس میں تعویل یہ ہے کہ الرابع الجہہ کے اعتبار سے، یعنی الجہۃ الرابعہ میں اگر مدعی غلطی کریں۔ وکما یشترط التحدید
فی الدعوہ یشترط فی الشہادتی۔ آگے صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ جیسے دعویٰ میں حدود بیان کرنا ضروری ہے، ایسی ہی جب مدعی بینہ پیش کریں، گواہ گواہی دینے لگیں، تو گواہوں کے لیے بھی حدود بیان کرنا ضروری ہے۔ وقولہ فی الکتاب، اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے دوسری چیز جو بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ مدعی اس بات کا تذکرہ کریں کہ عقار مدعا علیہ کے قبضہ میں ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مدعا علیہ نے خصم بننا ہے، اور خصم تبھی بن سکتا ہے کہ جب عقار اس کے قبضہ میں ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وفی العقار لا یکتفى بذکر المدعی وتصدیق المدعا علیہ انہ فی یدہ، اور جائیداد میں مدعی کے ذکر کرنے اور مدعا علیہ کی تصدیق کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا کہ جائیداد اس کے قبضہ میں ہے، بل لا تثبت الید فیہ الا بالبینۃ او علم القاضی، بلکہ قبضہ ثابت نہیں ہوگا اس میں مگر بینہ سے یا قاضی صاحب کے جاننے سے، ہوا صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ نفیا لتہمۃ المواضعۃ اذ العقار عصاہ فی ید غیرہما، باہمی ساز باز کی تہمت کی نفی کرتے ہوئے کہ شاید جائیداد کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو، بخلاف المنقول لأن الید فیہ مشاہدۃ، برخلاف منقولی چیز کے کہ اس میں قبضہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ وقولہ وانہ یطالبہ بہ لأن المطالبۃ حقہ فلا بد من طلبہ، اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے اس لیے کہ مطالبہ اس کا حق ہے، لہٰذا اس کا طلب کرنا ضروری ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ، اور اس لیے کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اس کے قبضہ میں مرہون ہو، او محبوساً بِالثَّمَنِ فِي يَدِهِ، یا اس کے قبضہ میں ثمن کی وجہ سے محبوس ہو۔ وَبِالْمُطَالَبَةِ يَزُولُ هَذَا الْاحْتِمَالُ، اور مطالبہ کرنے سے یہ احتمال زائل ہو جاتا ہے۔ وعن هذا قالوا فی المنقول، اور اسی وجہ سے منقولی چیز کے بارے میں مشائخ نے فرمایا، یجب ان یقول فی یدہ بغیر حق، کہ مدعی کے لیے واجب ہے کہ وہ کہیں کہ مدعا علیہ کا قبضہ ناحق ہے۔ وفی العقار، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مدعی نے کہا کہ میرے زمین پر فلاں شخص نے قبضہ کیا ہے، اور مدعا علیہ نے اس کی تصدیق کی، تو صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ مدعی پر لازم ہوگا کہ وہ مدعا علیہ کے قبضہ کو بینہ سے ثابت کریں، اس بات پر وہ گواہ پیش کریں کہ مدعا علیہ اس زمین پر قابض ہے، یا قاضی صاحب کے علم میں یہ بات ہو کہ مدعا علیہ اس زمین پر قابض ہے۔ ہوا صحیح، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر صحیح قول بھی ہے، اور وہ بنایا میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مدعا علیہ نے تصدیق کر دی تو یہ تصدیق کافی ہے۔ نفیا لتہمۃ المواضعہ، بینہ سے اثباتیت کی ضرورت کیا ہے، یا قاضی صاحب کو اس بات کا علم ہونا کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جائیداد کسی اور کے قبضہ میں ہو، مدعی اور مدعا علیہ نے آپس میں مشورہ کیا ہو کہ میں دعویٰ کروں گا، آپ تصدیق کریں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یا میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور دونوں مل کر اس جائیداد سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس تہمت کو ختم کرنے کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ مدعا علیہ کے قبضے کو ثابت کرنے کے لیے بینہ ضروری ہے یا قاضی صاحب کا علم ضروری ہے۔ بخلاف المنقول، ہاں منقولی کوئی چیز ہے تو اس میں بینہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منقولی چیز مجلس قضا میں پیش کی جاتی ہے، مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتی ہے، قبضہ مشاہد ہوتا ہے، تو مشاہد چیز پر بینہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقولہ وانہ یطالبہ بہ، اور تیسری بات امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی تھی کہ مدعی کے لیے مطالبہ بھی ضروری ہے، کہ مطالبہ کریں کہ مدعا علیہ سے زمین لے کر مجھے دلوائی جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب ہدایت فرماتے کہ مطالبہ کرنا اس کا حق ہے، لہٰذا اپنے حق کو طلب کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ممکن ہے کہ وہ زمین مدعا علیہ کے پاس بطور رہن رکھوائی ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو، یہ زمین مدعا علیہ نے مدعی کو فروخت کی ہو اور ثمن کی وصولی کے لیے اپنے پاس روک کے رکھی ہو،
تو جب وہ مطالبہ کرے گا تو یہ احتمال بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے مطالبے کی شرط لگائی. وعن هذا قالوا في المنقول، اور اسی احتمال کو ختم کرنے کے لیے مشائخ نے منقولی چیز کے بارے میں فرمایا ہے کہ مدعی کے لیے کہنا ضروری ہے کہ مدعا علیہ ناجائز طور پر اس چیز پر قابض ہے، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ بطور رہن رکھی ہوئی ہو، یا مدعا علیہ نے مدعی کو فروخت کی ہو اور ثمن وصول کرنے کے لیے اپنے پاس وہ چیز روکے رکھی ہو. تو جب مدعی یہ کہے گا کہ مدعا علیہ نے ناجائز طور پر روکی ہے تو یہ احتمال ختم ہو جائے گا. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.